السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ جنگ سے منبر پہ ہے جو باخبر وہ ہے عمر، جنگ سے منبر پہ ہے جو باخبر وہ ہے عمر، جس کی ہر منظر پہ رہتی ہے نظر وہ ہے عمر۔ اور کون ہے ارمان شاہ بحر و بر وہ ہے عمر، کون ہے ارمان شاہ بحر و بر وہ ہے عمر، خم ہے جس سے قیصر و کسریٰ کا سر وہ ہے عمر۔ کل بھی اس کے نام سے خائف تھا شیطان لعین، کل بھی اس کے نام سے خائف تھا شیطان لعین، آج بھی شیطان کو ہے جس کا ڈر وہ ہے عمر۔ اور اہل ایمان ہی نہیں کفار کے مابین بھی عدل میں مانا گیا جو معتبر وہ ہے عمر۔ اللہ اللہ بھیس بدلے شب خبر گیری کرے، اور جو نکلے رات چادر اوڑھ کر وہ ہے عمر۔ ہم زبان علی، ہم زبان نبی، ترجمان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آقا پہ شیدا سے سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبوت کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال و اولاد، جان و عزت قربان کر دینے والے، پہلا مکتب مکتب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں درس حاصل کرنے والے، اہل بیت نبوت سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے، اسلام مسلم کی عزت و ناموس پر اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والے، قیصر و کسریٰ کے غرور کو مٹی میں ملانے والے، ایران کے فاتح بیت المقدس، فاتح شام و عراق، حضرت خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی تاریخ وصال میں اختلاف نہیں، سمجھ کا اختلاف ہے۔ بس یوں ہوا کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دارالخلافت میں جلوہ فرما تھے کہ ان کی بارگاہ میں انصاف چاہنے کے لیے، حکم چاہنے کے لیے ایک شکایت کی ابو لولو مجوسی، فیروز مجوسی نے، کہ میرا مالک مجھ سے 4 درہم مانگتا ہے، الگ سے 4 درہم میں نہیں دے سکتا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تجھے 4 درہم دینے میں تیری صحت پر اثر نہیں پڑنے والا۔ اس کے حق میں یہ فائدہ مند نہ ٹھہرا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے سینے میں ایک مذموم ارادہ پالا۔ وہ ارادہ کوئی عام ارادہ نہیں تھا، بلکہ وقت کے خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم کو قتل کرنے کا ارادہ ہوا۔ اسی کے بعد سے یہ گھات لگائے بیٹھا رہا کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے نکلے تو زہر آلود خنجر جو زہر میں بجھا ہوا خنجر تھا وہ لے کر کے ان کے گھات میں رہا، اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو ایک نہیں 4 مرتبہ اس نے اس خنجر سے وار کیا۔ اور یہ خجالت تھی اسی حکم کی، اسی عدالت کی جو اس کے حق میں نہ رہی، جس کی وجہ سے ابو لولو فیروز مجوسی
اس نے اس زہر سے بجھا ہوا خنجر آپ کے جسم ناز پر ایک نہیں 4 مرتبہ اتارا۔ روایت میں آتا ہے جب آپ جانکنی کے وقت میں تھے کہ آپ کی روح پرواز ہونے کو تھی کہ آپ نے طلب کیا کہ ایک پیالہ دودھ کو لا کر مجھے دے دے، میں نوش کر لوں۔ جب ایک پیالہ دودھ دیا گیا تو حضرت فاروق اعظم نے اس دودھ کے پیالے کو جس وقت نوش فرمانا شروع کیا، اوپر سے پی رہے ہیں تو بائیں پسلی سے جو چھید کٹا ہوا تھا ادھر سے وہ دودھ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران تھی کہ یہ عمر جس کے سامنے وقت کے پہلوان بھی آنے سے کتراتے تھے، ڈرتے تھے، بلکہ انسان تو انسان، رسول اللہ نے فرمایا عمر تجھے دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، اے عمر تیری زبان پر حق جاری ہوتا ہے، اے عمر تیری یہ فضیلت ہے، اے عمر تو جنتی ہے۔ ایسے پیغمبر کے پیارے خلیفہ حضرت جناب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم ہیں کہ انہیں ایسا خنجر کا وار لگا ہے، ایک تو زہریلا وار ہے اور دوسرا یہ کہ ایسی جگہ پہ لگ گیا کہ جو نالی کھانے پینے والی ہوتی ہے وہ بھی کٹ گئی تھی اور بائیں پسلی سے وہ دودھ پیتے تھے اور بائیں پسلی سے وہ دودھ نکلتا چلا جا رہا ہے۔ سوچو کہ جس نے اپنی زندگی حاکم ہونے کے باوجود فقراء جیسی گزاری ہو، صرف اس لیے کہ ہم شان و بان کے ساتھ آسائش میں رہنے کے باوجود شان و بان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اوپر خلیفہ اول جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسی زندگی نہیں گزاری، اس لیے کہ کسی موقع پر رسول اکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ کشی کی زندگی گزار کر کے اپنے تن شکم مبارک پر 2 پتھر باندھ چکے ہیں، تو جو تربیت انہوں نے لی اس کے لحاظ سے کبھی یہ نہ سوچا کہ ہم دارالخلافت میں ہونے کے باوجود اور جو درہم و دینار ہمیں مل رہا ہے اس سے اپنی ذات پر خرچ کریں، کبھی ایسا نہیں کیا گیا۔ 20 پیبند آپ کے کرتے پر لگے ہوتے تھے۔ یہ ابو لولو فیروز مجوسی نے جب خنجر مارا تو وہ تاریخ تھی 26 ذوالحجہ۔ 26 ذوالحجہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان لیوا حملہ ہوا اور یہ شدت والا حملہ انہوں نے برداشت کیا جب تک کہ ان کی زندگی تھی، تو 26 کو وار لگا، 27 28 29 تک زندہ تھے، 29 تک آپ باحیات تھے اور 29 کی رات میں آپ شہید ہو گئے اور 1 محرم الحرام کو آپ کو مدفون کیا گیا، آپ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ جنازہ پڑھانے والے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے جنازہ پڑھایا۔ اب یہ بتائیے یہ 26 سے لے کر 1 محرم تک کس کی تاریخ ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہ اسلام کا گلشن ہے کہ جب یہ شروع ہوتا ہے تو بھی قربانیوں سے شروع ہوتا ہے اور جب یہ ختم ہوتا ہے تو بھی قربانیوں سے ختم ہوتا ہے، لیکن یہ قربانی مینڈھوں کی، جانوروں کی نہیں، بلکہ اخیر قربانی اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو 18 ذوالحجہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ دوسرے نظریے سے دیکھا جائے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہ ختم ہو رہا ہے، لیکن ہاں وہ نظریہ مضبوط یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 29 محرم کو تو ہوئی، لیکن جنازہ 1 محرم الحرام کو پڑھایا گیا۔ اس لحاظ سے اگر کوئی 26 کو نیاز دلائے کوئی بات نہیں، 27 28 29 1 محرم کو بھی اگر پروگرام کرے تو کوئی بات نہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے یہاں نظریہ کیا ہے، ہم جب چاہیں اپنے بزرگوں کی نیاز دلا سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو لولو فیروز مجوسی کی بات آئی، سوچو جو صحابہ کا دشمن ہے وہ دشمنان صحابہ کا کتنا عزیز دوست ہو جاتا ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے وہ یہود و نصارہ کا گہرا دوست ہوتا ہے، جو ایمان والوں کا دشمن ہے وہ کفر والوں کا دوست ہو جاتا ہے۔ یقین نہ ہو تو ایران کے بارے میں پتہ کر لو، جس طرح سے عید غدیر کے دن 18 ذوالحجہ کو شیعہ رافضی ٹولہ عید مناتا ہے دوہری خوشی کی وجہ سے، ایک اپنے نظریہ باطل نظریہ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ عید مناتا ہے کہ مولا علی کو بلا فصل خلیفہ بنایا گیا، اور دوسرا اس خوشی سے عید مناتا ہے کہ اسی دن حضرت سیدنا عثمان غنی شہادت پائے ہوئے ہیں، اس لیے وہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ہاں ایک ایسا دن بھی ہے
کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ دن بھی شیعوں نے عید کا بنا رکھا ہے. وہ کون سا دن ہے؟ ابو لولو فیروز مجوسی جس دن مرا تھا اس دن کو یاد بطور عید مناتے ہیں، اور ایران کی سرزمین پر اس کے نام سے ایک بڑا مقبرہ تیار کر رکھا ہے. آپ سوچو کہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ بدعقیدوں کا کیسا دوست ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ غیر مسلموں کا کیسا دوست ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے وہ یہود و نصارہ کا کیسا دوست ہے. آج تاریخیں بتاتی ہیں جس طرح سے مسلمانوں پر اہل سنت پر وار کیا گیا، ایک طرف سے نہیں چوطرفہ وار کیا گیا. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں مسلمان ہو رہے ہیں جب کفار و مشرکین کا غلبہ تھا. ابھی 39 صحابہ تھے، 40ویں حضرت عمر فاروق کو ہونا تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار، ننگی تلوار لے کر دار ارقم کی طرف جا رہے تھے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے. ان کے صحابہ تھے، ہمدن گوش ہو کے آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ دستک آ رہی ہے. دروازے پر دستک دینے والا کون ہے؟ بتانے والے بتاتے ہیں دروازے پر دستک دینے والے عمر فاروق اعظم ہے. کیا حال ہے؟ عمر فاروق کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، آنکھ میں غم و غصہ اور لہو ہے. تو اچھا، حضرت امیر حمزہ نے سنا، کہا ٹھیک ہے کھول دو. اگر ارادہ نیک ہوگا تو استقبال ہے، اگر ارادہ برا ہوگا، قتل کرنے کا ارادہ ہوگا تو اسی کی تلوار سے اسی کی گردن کو قلم کر دیا جائے گا. لیکن نہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام و ایمان کا بیج پہلے سے پھوٹ چکا تھا. یہ کہاں سے ہوا تھا؟ انہی کی اپنی سگی بہن کے گھر سے. جب آپ راستے میں آ رہے تھے حضرت ابو نعیم نے کہا، اے عمر، بڑے غم و غصہ کی حالت میں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج بانی اسلام کا خاتمہ کر دوں گا، آج بانی اسلام مٹ جائے گا تو اسلام مٹ جائے گا. کہا چلو پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے بہن بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں. جیسے ہی یہ بات سنی، آگ ببولا ہو کر کے تڑپتے ہوئے ننگی تلوار بجائے دار ارقم کی طرف اپنے بہن کے گھر چلے جاتے ہیں. اور جیسے ہی بہن کے گھر جاتے ہیں وہاں قرآن خوانی کی محفل ہے. یہ قرآن خوانی اس طرح سے نہیں جو مجلد قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے ہاں پارا وائز قرآن کو بانٹ دیا گیا ہے. مجلد قرآن ہے، زینت بخش قرآن ہے. پہلے کے قرآن میں نہ زبر زیر ہوتا تھا، نہ پیش، نہ زبر زیر ہوتا تھا، نہ نقطے ہوتے تھے. آپ بتاؤ بغیر نقطہ کا قرآن کوئی ماہر یہاں کا پڑھ لے گا؟ نہیں. یہ تو حجاج بن یوسف نے کام کرایا تھا. اور ترتیب وار زندگی جیسے ایسے گزرتی رہی تو تحریک دین میں ایسی برکتیں آتی رہی کہ لوگوں کی آسائش کے لیے بہت ساری خدمات انجام دی گئی. اب دار ارقم کے بجائے اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں تو وہاں قرآن خوانی ہے. لوگ جس کے پاس جس چیزوں پر قرآن لکھا ہے تلاوت کر رہے ہیں. کیسی لذت تھی، ان کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، جس کے اوپر نازل ہو رہا تھا وہ بھی انہی کے سامنے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، عمر کی آواز آئی تو لوگ تڑپ اٹھے کہ عمر ابھی مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہونے والوں سے نفرت کرتے ہیں، جان مار دیں گے. جیسے ہی سنا، سارے کے سارے لوگ جو وہاں پہ موجود تھے وہ اپنے اپنی جگہ پر ڈھونڈ کے تلاش کر کے انہیں کے گھر میں چھپنے لگے. اب دروازہ کون کھولے؟ آپ کی بہن ہمشیرہ کھڑی ہو کر جاتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے. اے عمر بتاؤ کس لیے آئے؟ تو اپنی ہمشیرہ کو دھکا دے کر اپنے بہنوئی کو پکڑتے ہیں، اٹھا کے پٹک دیتے ہیں اور پٹک کر ان کے سینے پر چڑھ جاتے ہیں اور سینے پر چڑھ کر ان کی داڑھی پکڑ کر گھوسا مارتے. روایت میں آتا ہے جب اپنے شوہر نامدار کو بچانے کے لیے اپنے بھائی عمر کو روکتی ہیں ان کی ہمشیرہ، تو عمر غصہ کی حالت میں برداشت نہ کر پاتے اور ایسا تماچا اپنی بہن کے گال پر رسید کرتے کہ اس کی چوٹ اور دھمک سے آپ کے کان میں جو زیور لٹکا ہوا تھا وہ کٹ کر کے گر گیا اور آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا. تو جب دیکھا عمر کا غصہ، ہمشیرہ نے کہا، ہمشیرہ نے کہا، اے عمر تو کیا سمجھتا ہے تیرے مارنے سے ہم ڈر جائیں گے؟ تو اگر ہماری جان بھی لے لے تو ہم اسلام کا کلمہ نہیں چھوڑنے والے، ہم قرآن کی اوراد کو نہیں چھوڑنے والے، اس کی تعلیم کو نہیں چھوڑنے والے. یہ الفاظ عمر فاروق کے کان سے جیسے ہی ٹکرائے ہیں ایسا اثر انداز ہوا ہے کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بہنوئی کے سینے سے اتر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمشیرہ اور میرے بہنوئی، تم لوگ آخر اتنے پختہ کیسے ہو سکتے ہو؟ کس وجہ سے ہو سکتے ہو؟
کیا چیز تمہارے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ تو کہا کچھ نہیں، یہ قرآن ہے، اسی قرآن کی بدولت ہم صاحب ایمان ہو گئے ہیں۔ کہا قرآن میں کیا لکھا ہے؟ پڑھ کر سناؤ۔ آخر میں بھی سنوں؟ تو حضرت عمر فاروق کے کہنے پر ان کے بہن بہنوئی نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی تو اس وقت اس تلاوت کر رہے تھے سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر۔ یہ الفاظ یکے بعد دیگرے پیروئے ہوئے موتی کی طرح ان کے دلوں پر اثر کر رہے تھے۔ وہیں پر حضرت فاروق اعظم نے سوچ لیا تھا کہ یہ اسلام سچا مذہب ہے اور اس کا جو بانی ہے وہ بھی سچا رسول ہے۔ اب دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں نے سوچا کہ قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا اگر ارادہ نیک ہے تو استقبال برا ہے تو قتل کر دیا جائے گا، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی اور فاروق اعظم اندر داخل ہوئے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ عمر آؤ، تمہارا ہی تو انتظار ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ عمر فاروق رسول اللہ کے قدموں میں گرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم کو مسلمان کیا گیا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور نعرہ تکبیر بلند کیا تو پھر نہ صرف زمین والے صحابہ کرام ہی نہیں بلکہ آسمان سے حضرت جبرائیل امی بھی چلے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف خوشخبری ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے۔ عمر کے اسلام لانے سے نہ صرف مسلمان نہ صرف زمین والے بلکہ آسمان والے بھی خوش ہو چکے ہیں۔ آسمان والوں کے درمیان بھی عید کا سما بندھا ہوا ہے۔ عمر کے اسلام لانا کیوں ضروری تھا کہ جب اسلام کو ترقی کی ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہائے نبوت کو اٹھا کر کہا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و ابا جہل، یا اللہ اسلام کی ترقی اور عزت کے لیے یا تو ابو بکر یا تو عمر فاروق دے دے یا تو ابو جہل دے دے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو اور قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے مقدر میں اسلام لکھ دیا گیا تھا، جن کی دینت میں اسلام لکھ دیا گیا تھا، جن کی فطرت کو اسلامی بنا دیا گیا تھا، اسے کون بھلا نکار سکتا ہے؟ کون اسے دھتکار سکتا ہے؟ کون اسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعائے رسول پوری ہوئی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام سے وابستہ ہو۔ یہ عمر ہیں خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود ان کی زندگی ایسی ہے کہ نہ صرف روب داب بلکہ ایسے نرم ہیں جہاں اسلام کی بات آتی ہے اور کفار کی بات آتی ہے قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار۔ یہ ایسے ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو اپنے درمیان کافروں کے درمیان کافروں کے سامنے سخت ہیں، ان کے اوپر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور اپنے درمیان مسلمانوں کے درمیان رحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، نرم دل انسان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، انہیں جب دیکھو گے تو کبھی رکوع میں دیکھو گے کبھی سجدے میں دیکھو گے۔ انہی کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور یہ وہ عمر ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر تیری زبان پر حق جاری ہوتا ہے۔ موقع بموقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مشاورت کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ لیتے تھے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشورہ دیا کرتے تھے۔ ایک موقع آیا نماز پڑھنے کا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جائے ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے۔ یہی لفظ بلفظ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ پر وحی نازل کی، یعنی کلام تو یہ الہی ہے، یہ کلام الہی ہے، مگر یہ مشورہ حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے۔ دوسرے موقع پر جب کسی یہودی نے کہا اے فاروق تمہارے یہاں جو تمہارے پیغمبر کے پاس جبریل آتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق فرماتے ہیں اچھا کہا من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ کہا سن لو اللہ تبارک و تعالی کا جو دشمن ہے
جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی ہے، من کان عدوا للہ و ملائکہ، اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، جو رسول اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، جو دیگر انبیاء سے دشمنی کر رہا ہے، جو فرشتوں اور ملائکہ سے اور خاص کر کے جبرائیل و میکائیل سے دشمنی کر رہا ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرا ہے اور وہ کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرا ہے اور وہ کافر ہے۔ جیسے ہی یہ بات حضرت عمر کی زبان سے ادا ہوئی تھی، رسول اللہ پر یہی لفظ و لفظ بلفظ وہی نازل ہو رہی تھی۔ آج قرآن میں اسی لفظ کو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک نہیں بلکہ 30 اور باختلاف روایت 20 سے زائد ایسی آیات قرآن میں موجود ہیں جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی زبان کے حساب سے، یعنی جیسا کہ آپ نے مشاورت میں پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ایسی مقبول ہوئی وہ بات ان کی کہ اللہ نے کلام الہی نازل فرما دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی تو طرح طرح سے مشورہ ملا، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم آتے اور فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیجئے۔ اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا، اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیجئے۔ تو سورہ نور میں پردے کا حکم آ گیا، سورہ احزاب میں پردے کا حکم آ گیا، اور جہاں جہاں کافروں کی بات آئی، سورہ انفعال ہے، سورہ منافقون ہے، سورہ مؤمنون ہے، ان ساری صورتوں میں بعض آیات جو ٹیلی ہوتی ہے تو وہ مصداق حضرت سیدنا فاروق اعظم ہیں، ان کے کہی ہوئی بات کی موافقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے الفاظ میں کر دی۔ ہوتا ہے نا کسی نے مشورہ دیا ہو کہ آج محفل رکھ دی جائے، تو اسی لفظ سے دوسرا آدمی آگے بڑھا اور اس نے بھی کہہ دیا آج محفل رکھ دی جائے، تو پوری کی پوری بات ٹکرا گئی، ایک بھی حرف نہیں بدلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سنا تھا تو اسی کی تائید کر دی۔ جب عمر فاروق نے اسلام کے بارے میں، اسلام کی زینت و آرائش کو دوبارہ کرنے کے لیے کوشش کی اور کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ پردے کا حکم دے دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور اللہ کی بارگاہ سے ان کی بات پر ایسی موافقت آئی کہ لفظ بلفظ قرآن اتر گیا۔ یہ ایسی فضیلت جزوی ہے کہ اگر حضرت علی کے واسطے، حضرت علی کی بات پر یہ آیات نازل ہو جاتی تو شیعہ اتنا زیادہ اچھل کود کرتے کہ کہتے ہیں اس سے بڑی فضیلت کچھ نہیں ہے، لہٰذا افضل اگر کوئی ہے تو باقی انبیاء علی ہے۔ لیکن آؤ سیدنا فاروق اعظم کی خدمات تو دیکھو، نہ صرف وہ حکومت کرتے تھے بلکہ ان کی حکومت نہ صرف انسانوں پر، جنات، شیاطین، جانور بھی ان سے خوف اور رضا اور انداز ہوا کرتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، ہزاروں میل دور چرواہے دوڑتے چلے آ رہے ہیں، اپنے گاؤں میں اعلان کر رہے ہیں۔ کیا چیخ رہا ہے؟ چرواہا چیخ رہا ہے، اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو، آج عمر فاروق اعظم انتقال کر گئے، آج عمر فاروق اعظم وفات پا چکے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا مدینہ کتنا دور ہے اور تو یہاں سے تجھے خبر کس نے دی؟ کہا سنو، میں نے اس لیے اندازہ لگایا کہ جب تک حضرت عمر زمین پر زندہ تھے اور ان کی حکومت جاری تھی تب تک کسی بھیڑیے کے اندر یہ ہمت نہیں تھی وہ ہماری بکریاں چرا لے اٹھا لے، کسی شیر کے اندر یہ طاقت و جرأت و ہمت نہیں تھی کہ وہ ہمارے جانوروں کے ریوڑ پر حملہ کر دے۔ آج میں نے ابھی دیکھا کہ میرے میمنے کو اٹھا کر کے بھیڑیا لے گیا ہے، مجھے اس سے اندازہ لگ گیا کہ جس کی حکومت میں ایک ہی پیالے میں بکری اور بھیڑیا اور شیر اپنی اپنی خوراک حاصل کرتے تھے، آج وہ ختم ہو چکا ہے اور بھیڑیے نے میرے میمنے پر حملہ کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم انتقال کر جا چکے ہیں۔ بتاؤ یہ کیسی شان ہے اور یہ کیسی شان عدالت ہے، نہ صرف انسان بلکہ ان سے جانور بھی مرعوب ہیں، وہ بھی جانتے ہیں اگر کسی غیر کا ہم نے حصہ کھا لیا تو عمر ہمارے اوپر حد جاری کرے گا۔ اور ایک سب سے بڑا پروپیگنڈا، یہ کتنی خدمات ہیں عدل کے معاملے میں، سنیوں کے درمیان میں بھی چھوٹے سے اتنا بڑا ہو گیا، سنتے ہوئے چلا آ رہا ہوں۔ شیعوں کا میٹھا رس، میٹھا زہر جو ہمارے درمیان میں گھول دیا گیا، میں نے بھی چھوٹپن سے یہی سنتے سنتے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ کیا تھی وہ؟ حضرت فاروق اعظم بڑے عادل، بہت عدل کے پیکر، انصاف پروری میں اعلیٰ، اور حال یہ تھا
کہ معاذ اللہ ہمارے گھر کی عورتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے بیٹے ابو شامہ نام تھی، انہوں نے شراب پی لی، اور شراب پی لی تو شراب کا جب نشہ چڑھا تو بنو نجار کی ایک یہودیہ عورت کو پکڑا، اس سے زنا کیا ماں نے، اور اس سے زنا کیا، وہ زنا حمل میں ٹھہرا، اور وہ حمل یکے بعد دیگرے مہینہ گزرتے ہوئے جب پائے تکمیل تک پہنچا، جب ڈیلیوری ہوئی، بچہ ہوا، تو اس بچے کو وہ عورت لے کر فاروق اعظم کی عدالت میں آتی، کہتی ہے یہ آپ کے بیٹے کا ناجائز بیٹا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ ببولا ہو گئے، برداشت نہ کر پائے، اور کہا ابو شامہ کو بلاؤ۔ یہ میں جو سنا رہا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں، یہ شیعوں کا پروپیگنڈا ہے کہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بات سنی کہا بلاؤ ابو شامہ کو۔ ان کا نام عبد الرحمن ہے، کنیت ابو شامہ ہے۔ عبد الرحمن ابو شامہ کو بلایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ عمر فاروق نے درہ نکالا اور حد جاری شروع کر دی، جو زنا کی حد ہے۔ 40 یا 50 کوڑے پڑے ہی تھے کہ ابو شامہ مر گئے، انتقال ہو گیا۔ اور جب انتقال ہو گیا تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے عدل سے پیچھے قدم نہ ہٹایا، بلکہ جتنی حدیں باقی تھی ان کی ناش پر، اور لوگوں نے جب منع کیا، روکا یا ان کو مناسب نہ لگا تو پھر دفنانے کے بعد ان کی قبر پر درے لگائے گئے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا سفید جھوٹ ہے جو سوائے شیعوں اور رافضیوں کے کسی اور نے نہیں گڑھا ہے۔ لیکن شروع سے انہوں نے دھیرے دھیرے قدم بڑھایا، سنیوں کے گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں یہ باتیں بتا دی کہ دیکھو تمہارے خلیفہ دوم کا بیٹا معاذ اللہ زانی و شرابی تھا، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ علامہ ذہبی، علامہ ابن جوزی، علامہ دارقطنی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہم، یہ تینوں حضرات اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یہ سفید جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ وقت کے مجاہدین کے لشکر کے مجاہد تھے، اور جب مجاہدین کا لشکر مصر فتح کرنے کے لیے گیا تو مصر میں قیام پذیر تھا، تو راستے میں جب آپ نے پڑاؤ کیا سرائے بنی، یہ سرائے کسی اور نے نہیں بنائی، آپ نے ہڑا سرائے سنی ہوگی، دیگر سرائے، یہ ان کے نظریے میں، مغلیہ سلطنت کے نظریے میں کیا آئے گا؟ ارے اس کی بنیاد بھی حضرت فاروق اعظم نے رکھی۔ یہ جو کوٹ کچہری، وردی، لباس، طرح طرح کے کیٹیگری ہیں، یہ سارے کے سارے احکام جو نافذ ہوئے حضرت فاروق اعظم کی طرف سے ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت ابو شامہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر پہنچے تھے تو مصر پہنچنے پر گرمی ہوتی تھی نا، نبیذ پیتے تھے، نبیذ عرب کے لوگ آج بھی پیے جاتے ہیں نبیذ، کسی چھوارے کو یا کھجور کو یا منقع وغیرہ کو، سخت چیزوں کو رات میں بھگا دیجئے، صبح اٹھ کر اس کے پانی کو پی لیجئے، اوگر شوگر سب ختم ہو جائے۔ یہ لوگوں نے پرانا چیز چھوڑ دیا جس کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو نبیذ پیتے تھے، لیکن نبیذ اگر بھگا دیا اور رکھ دیا چھتوں پر یا کھلی جگہ پر جہاں آسمان کا سورج کی روشنی پڑ جائے، اگر دھوپ اچھی خاصی لگ جاتی تھی تو کم وقتوں میں وہ گاڑھی ہو جاتی تھی، اور جب نبیذ کا پانی گاڑھا ہو جایا کرتا تھا تو وہ نبیذ نہ رہتا بلکہ شراب بڑھ جاتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابو شامہ نے جب صبح اسے نوش کرنے کے لیے اٹھایا تو اس پر دھوپ پڑ چکی تھی، گرمی زیادہ تھی، اور اس کا دھیان نہ دیا، اٹھا کے پی لیا۔ جب پیا تو ان کو لگا کہ اس میں نشہ آ گیا، ابھی پورا بھرپور نشہ نہیں آیا، نشہ آ گیا۔ اب نشہ آ گیا تو دیکھو صاحب عدل کا بیٹا ہے، انصاف پرور کا بیٹا ہے، اس کے اندر بھی اسلام کا اتنا ہی درد ہے جتنا باپ کے اندر۔ انہوں نے کہا اگرچہ انجانے میں ہو گیا لیکن یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور اس پر حد ہے کہ جو حد جاری ہوتی ہے۔ ملک مصر کی بارگاہ میں گئے، ملک مصر کون تھا؟ عمرو بن عاص رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں حد جاری کیجئے۔ کس چیز کی؟ کہا ہم نے انجانے میں شراب پی لی، نبیذ پی لی جو کہ شراب بن چکی تھی۔ کہا جب انجانے میں پی لی تو کوئی بات نہیں، کہا مواخذہ ہوگا، میں کہاں تک سے جواب دہی کروں گا، لہٰذا مجھے میرے اوپر حد جاری کرو۔ بتاؤ کوئی آج کا ایسا کوئی مسلمان ہوگا جس نے گناہ کیا ہو اور اپنی سزا کے لیے خود جائے؟ قاضیوں کی بارگاہ میں نہیں جاتا، لیکن آؤ عدل کے پیکر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن کی بارگاہ میں، وہ کہتے ہیں حد لگاؤ، تو عمرو بن عاص ابن اسرار پر بند کمرے میں حد لگاتے ہیں، درہ مارتے ہیں۔ جب یہ خبر حضرت فاروق اعظم کو پہنچی تو ناراض ہوئے۔ عمر فاروق نے کہا جس طرح عام لوگوں، عام مجرموں کے ساتھ، عام مسلمان مجرموں کے ساتھ اور عام مجرموں کے ساتھ تم درے لگاتے ہو، جو بھی سزا نافذ کرتے ہو، اسی طرح سے میرے بیٹے کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ بھیجو میرے بیٹے کو۔ جب حضرت ابو شامہ کو، حضرت عبد الرحمن یعنی ابو شامہ کو بھیجا گیا تو سب کے سامنے بطور تادیب و تنبیہ، لوگوں دیکھ لو اگرچہ انجانے میں ہو گیا، آج میں درہ لگا رہا ہوں۔
اور چند درے بطور تعلیم لگائے، لیکن اس درے لگانے کے درمیان میں ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال نہیں کر گئے، ابھی باحیات ہیں، بلکہ 1 سے 1.5 مہینہ بعد جب کوئی مرض لاحق ہوا، طبعی موت آپ پر طاری ہوئی تو آپ انتقال کر گئے۔ یہ شیعوں نے ایسا پروپیگنڈا رچا جس واقعے کو ہمارے ہاں سنی مسلمان بھی اپنے ہاں اسی کو بیان کرنا شروع کر دیا، انجمنوں میں اور شعراء حضرات اسی کو باندھتے ہیں اپنے شاعری نظموں میں، جس کی وجہ سے یہ سارے پروپیگنڈے کامیابی کی طرف گامزن نظر آتے ہیں۔ اور ہمارے اوپر یہ فریضہ ہے ہمارا کہ ہم ہر قدم پر، ہر محاذ پر اہل سنت کا دفاع کرتے رہیں گے، اور اہل سنت کی عروج و ترقی میں کسی کی رکاوٹ بننے کے لیے ہم پرزور کوشش کریں گے کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔